السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حافظ شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اور پیارا اسلام۔ دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیا جانوروں کی قربانی کرنا یہ ان پر ظلم ہے؟ غیروں کا کہنا اسلام کا یہ طریقہ رحم کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کیا غیر مذہبوں میں بھی قربانی کی جاتی ہے؟ ہر ایک ٹاپک پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، اس لیے دوستوں ویڈیو پورا دیکھیے۔ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ دوستوں اللہ جانوروں کا مالک ہے، مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف جو چاہے وہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے پھٹے ہوئے کپڑے کو پھاڑنا بھی ظلم ہے، لیکن اگر مالک اپنے بہترین کپڑے کو اپنے کام کے لیے پھاڑ دے اسے کوئی ظلم نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو جانوروں کے پیدا کرنے والے مالک اللہ تعالیٰ نے خود قربانی کرنے کا حکم قرآن کے سورہ کوثر میں قربانی کرو کہہ کر دیا، اس لیے قربانی کرتے ہیں۔ نمبر 2، قربانی ہر مذہب میں بلیدان، بھوگ، بلی، بھیٹ چڑھانا وغیرہ نام سے موجود ہے۔ نمبر 3، مرغی، مچھلی، جھینگے وغیرہ جاندار کو دوسرے مذہب والے بھی مارتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو پھر اعتراض مسلمانوں پر ہی کیوں؟ نمبر 4، سبزیاں، پھلوں پھولوں میں بھی جان ہے، ان کو بھی ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ وہ بھی جاندار ہے۔ جیو دیا کرنے جاؤ گے تو اسے کھانا بھی چھوڑنا پڑے گا۔ چھوٹے جیو میں برداشت کی طاقت چھوٹی ہوتی ہے، بڑے جیو میں برداشت کی طاقت بڑی ہوتی ہے، اس لیے تکلیف پہنچنے میں چھوٹا جیو اور بڑا جیو ایک سیم ہے، فرق کرنا غلط ہے۔ اسلام مذہب دنیا کے ہر کونے کے لیے ہے، جہاں صرف برف ہی برف ہے اور ریگستان ہی ریگستان ہے، جہاں سبزیاں نہیں ہوتی، وہاں کے لوگوں کو جانور ذبح کرنے سے منع کیا جائے تو وہ لوگ کیا کھائیں گے؟ نمبر 6، گوشت کھانا پراکرتک چیز ہے، اس لیے اللہ نے انسان کو پھاڑ کھانے والے جانور کی طرح اوپر 2 نوکیلے دانت اور چبانے کے لیے گول داڑھیں دی ہے۔ سبزی کھانے والے جانور کو نہ نوکیلے دانت دیے نہ گول داڑھیں دی، بلکہ سب دانت سیدھے اور چپٹی داڑھیں دی۔ لہٰذا یہ نوکیلے تنے دانت اور گول داڑھیں سبزی کھانے نہیں دی بلکہ گوشت کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ نمبر 7، جانور کو ذبح نہ کرتے تو بھی وہ ایک دن بیماری میں مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کے ضرور مرتا، وہ ہمیشہ نہیں جیتا۔ ذبح کرنے سے اسے آسان موت ملتی ہے، اس لیے اپنی سمجھ میں آسان موت ہی کے لیے بعض انسان خودکشی، آتم ہتیا کرتے ہیں تاکہ بیماری کی تکلیف اٹھانا نہ پڑے۔ نمبر 8، جو جانور بانجھ ہیں، بچے نہیں جنتے نہیں دیتے اور بوڑھے کمزور ہو گئے ہیں، ان کو گھاس چارہ کھلانے میں گھاس چارہ کم ہوتا ہے، پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور بہتر جانوروں کے چارے کا حق کم ہوتا ہے، یا تو باہر چرنے کے لیے انہیں چھوڑ دیں، پلاسٹک کی تھیلیاں کھا کر مرتی ہیں۔ عقل یہ کہتی ہے ایسے جانوروں کو ذبح کر دینا چاہیے تاکہ گھاس چارہ اچھے جانوروں کو ملے اور اس سے ان جانوروں کی صحت و تندرستی میں اضافہ ہو اور دودھ میں بڑھوتری زیادتی ہو۔ ایسا کرنا ان اچھے جانور پر رحم ہے۔ نمبر 9، ظلم کے معنی صرف تکلیف پہنچنا ہو تو ہر قوم کے لوگ کھٹمل، مچھر، چوہا وغیرہ تکلیف پہنچانے والے جانور کو صرف بھاگنے کی یا پکڑ کے کہیں چھوڑ آنے کی دوا یا مشین استعمال کرنی چاہیے، اس کے بجائے جان سے مار ڈالتے ہیں۔ اس کی معمولی تکلیف جس سے انسان کی جان کو خطرہ نہیں، اپنی راحت کے لیے مار ڈالتے ہیں۔ پتہ یہ چلا انسان سب سے بہتر مخلوق ہے، جیو ہے، اپنے فائدے کے لیے ادنا معمولی مخلوق جیو کو مار سکتا ہے۔ نمبر 10، جانور کا دودھ ہر قوم پیتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس جانور کے بچے کا حق ہے۔ جب یہ ظلم نہیں تو گوشت کھانا کیسے ظلم ہوگا؟ نمبر 12، جانور کو کاٹا نہ جاتا تو ایک دن خود مر کے مٹی میں مل کر برباد ہو جاتا، ہم اسے کھا کر اپنے جسم اور دل میں جگہ دیتے ہیں، اس کا حصہ بنا لیتے ہیں، یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ دوستو اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے قربانی کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا جانور کو ذبح کرنا ان پر نہ ظلم ہے اور نہ رحم کے خلاف۔ دوستو ہمیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ میں اپنی رائے دیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔